بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان پر بہت آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی۔ میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری سفارش ہی سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس آدمی کی طرف دیکھو کہ جو تم سے کم درجہ میں ہے اور اس آدمی کی طرف نہ دیکھو جو درجے میں تم سے بلند ہو، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھنے لگ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ان آزمائشوں سے فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان آزمائشوں سے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے بندو، تم پر لازم ہے کہ دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی فجر اور نماز عصر پڑھے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت سے کھیلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب سورہ نصر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، مجھے میری وفات کی اطلاع دی گئی ہے۔ وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت روئیں، کیونکہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے آپ مجھے ملیں گی۔ اس پر وہ ہنس دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ محبوب نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے منہ ڈھانپ لیتے اور اپنی آواز کو دھیمی رکھتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو بھی اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس ذکر کو اپنی زندگی میں لازمی شامل رکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی ہے۔